الکریم نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ہو گیا آپ کی بائیں جانب، فاخذ رسول اللہ، پس پکڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براسی، میرے سر کو، من ورائی، اپنے پیچھے سے، فجعلنی عن یمینہ، پس کر دیا آپ نے مجھے اپنی دائیں جانب، فصلی، پس آپ نے نماز پڑھی، ورکع، اور سو گئے، فجاء المؤذن، پس آیا مؤذن، فقام یصلی، پس کھڑے ہو گئے، آپ نماز پڑھتے تھے، ولم یتوضا، اور آپ نے نہیں وضو کیا، یعنی مؤذن آیا تو آپ کھڑے ہوئے، یصلی کہ آپ نے نماز پڑھائی، مسجد میں جا کے تو وضو نہیں کیا، یہ تھوڑا بہت اگر انسان کو اس طرح ہلکی اونگ آ جائے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض دفعہ یہ معاملہ ہوتا تھا کہ فرمایا آپ نے میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا، تب آپ وضو نہیں فرمایا کرتے تھے، اور آیا مؤذن، پس آپ کھڑے ہوئے، یصلی، نماز پڑھاتے تھے لوگوں کو، ولم یتوضا، اور آپ نے نہیں وضو فرمایا۔ باب المرأتی واحدہ، باب ہے عورت اگر اکیلی ہو، تکون صفن، تو اکیلی ایک صف میں ہوتی ہے، یا اکیلی ایک صف کی حیثیت سے ہوتی ہے، مثال ہے کہ امام کے ساتھ ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے، اب جو امام کے ساتھ مرد ہے نا وہ امام کے پیچھے کھڑا ہوگا، اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا، کیونکہ یہ صف ایک عورت جو ہوگی اس کے پیچھے کھڑی ہوگی، ٹھیک ہے نا، تو بچے جو ہیں اس کے پیچھے، جو لڑکے ہیں وہ اس کے پیچھے، لڑکے اس کے آگے کھڑے ہوں گے اور وہ اس کے پیچھے کھڑی ہوگی، عورت کی صف سب سے پیچھے ہے، لیکن اگر عورت اکیلی ایک ہے تو اکیلی عورت بھی ایک صف کی حیثیت سے ہے، یہ نہیں کہ عورت اکیلی ہے تو مرد کے ساتھ کھڑی ہو جائے یا امام کے ساتھ کھڑی ہو، یہ بات نہیں ہے، امام کے ساتھ صرف مرد کھڑا ہوگا، امام کے ساتھ عورت بالکل نہیں کھڑی ہو سکتی، امام مرد اکیلا ہے تو عورتیں زیادہ ہیں تو پھر پرابلم ہی کوئی نہیں، اگر عورت ایک ہے تب بھی امام کے پیچھے کھڑی ہوگی، اگر مرد دو ہیں، ایک امام ہے ایک مقتدی ہے، پھر وہ امام کی دائیں جانب جو ہے نا کھڑا ہوگا جو مقتدی ہے، اور بائیں جانب امام ہوگا۔ باب ہے عورت اکیلی ایک صف کی اندر کہلاتی ہے، یہاں اکیلی ہی عورت ایک صف ہوتی ہے۔ حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا سفیان عن اسحاق عن انس بن مالک قال صلیت، نماز پڑھی، انا میں نے، یتیم، اور یتیم نے، اس کا نام یہ ضمیرہ بن ابی ضمیرہ بتایا جاتا ہے، یہ یتیم اس کا نام نہیں تھا، یتیم اس کا لقب تھا، نماز پڑھی میں نے اور یتیم نے، فی بیتنا، اپنے گھر میں، خلف النبی، پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، و امی خلفنا ام سلیم، اور میری ماں ہمارے پیچھے کھڑی ہوئی جو ام سلیم تھی، کیونکہ ایک امام تھا اور دوسرا یہ یتیم جس کا نام دو، اور تیسری عورت وہ پیچھے کھڑی ہوئی ہے۔ بابو میمنۃ المسجد الامامی، باب ہے کہ دائیں جانب کھڑا ہوا جائے امام کے، کیونکہ امام کے دائیں جانب کو ترجیح ہے، اس میں کچھ حدیثیں آتی ہیں، کچھ کمزور ہیں اور کچھ صحیح آتی ہیں، کہ دائیں جانب والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول نے دعا کی ہے، رحمت کی دعا کی، لیکن جب آپ نے وہ حدیث سنائی تو آپ کی بائیں جانب اجڑ گئی، ٹھیک ہے نا، جب امام باجماعت نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا تب اس کی دائیں جانب دیکھی جائے گی، جب خطبہ دے رہا تب نہیں دیکھی جائے گی، تو جب بائیں جانب اجڑ گئی تو آپ نے فرمایا کہ بائیں جانب والوں کے لیے بھی یہ اچھی بات ہے، ادھر بھی تو کھڑا ہونا چاہیے نا، تو بہرحال جو امام کی دائیں جانب ہے نا مسجد میں، اس کو کچھ نہ کچھ درجہ ہے، ٹھیک ہے۔ باب ہے امام کی، یا باب ہے مسجد میں امام کی دائیں جانب کے متعلق۔ حدثنا موسیٰ قال اخبرنا ثابت بن یزیدنا عاصم عن شیبی عن ابن عباس قال قمت لیلۃ، میں کھڑا ہو گیا ایک رات، اصلی یسار نبی، نماز پڑھ رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب، فاخذ بیدی، پس پکڑ لیا آپ نے میرے بازو کو، او باز دی، یا میرے بازو کا بعض حصہ، حتیٰ قامنی عن یمینہ، یہاں تک کہ آپ نے مجھے کھڑا کر دیا اپنی دائیں جانب، کالا کا بیدی، اپنے ہاتھ کے اشارے سے، من ورائی، کہ میرے پیچھے سے ہٹ کے، میرے پیچھے سے ہو کر کے نا تو دائیں جانب آ دو، ایسے آپ نے فرمایا تو بھی سمجھ آ گئی، فرمایا آپ نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے میرے پیچھے سے دائیں جانب آ جاؤ۔ بابو اذا، یا بابن اذا کانا بین الامام، باب ہے جب ہو
درمیان امام کے و بین القومی اور درمیان قوم کے حائطن کوئی دیوار اور ستراتن یا کوئی پردہ، کیونکہ امام کے اور مقتدی کے درمیان اگر کوئی ایسا نالا بہ رہا ہے، کوئی دریا بہ رہا ہے، کوئی پل ہے، اس کے نیچے کوئی گندا پانی چل رہا ہے، یہ ہمیں سارا پیچھے باپ پڑا تو کوئی پرابلم نہیں ہے، امام کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی باجماعت، بشرطے کہ امام آگے ہو ہم پیچھے ہوں۔ اگر ہم آگے تو پھر ہماری جماعت نہیں ہوگی۔ کوئی دیوار حائل ہو گئی ہے، کوئی پردہ حائل ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، ہم اس کے ساتھ باجماعت نماز پڑھ سکتے ہیں۔ باب ہے جب ہو درمیان امام کے اور درمیان قوم کے ایک دیوار اور ستراتن یا کو پردہ، قال الحسن لا باس، کا حسن بصری نے نہیں کو حرج، ان تو صلی یہ کہ نماز پڑھے وہ باجماعت، بینہ کا بینہ نہرن، بے شک درمیان امام کے اور درمیان مقتدی کے نہر جاری ہو۔ کالا کہا ابو مجلس نے، یا تمو الامامی پوری ہو جائے گی نماز امام کے ساتھ، بین کانا بینہما طریقن، اور اگرچہ ہوں دونوں کا آپس میں راستے میں فرق، او جدارن کوئی دیوار سے فرق ہو، او سمع تکبیر الامام بشرطے کہ جب سن لے امام کی تکبیر کو۔ حدثنا محمد بن سلام قال کا ابدۃ ان یحیی بن سعید الانصاری ان امرتا ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، قالت کہتی ہیں، کانا رسول اللہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی نماز پڑھاتے من اللیل تہجد میں رات کی، فی حجرت ہی اپنے حجرے میں، و جدار الحجراتی اور جو دیوار حجرے کی تھی نا، جو آپ کا حجرہ یہ اعتکاف کے دنوں میں بنایا گیا تھا، کثیرن و چٹائی کا تھا، پر الناس پس دیکھا لوگوں نے، شخص النبی اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، فقاما تو انہوں نے اپنا پیچھے کھڑے ہو گئے، اناسن آپ کے لوگ، یصلون بصلاتی نماز پڑھتے تھے پاک پیغمبر کی نماز کے ساتھ۔ یہ جو اعتکاف کی طاق راتوں میں نماز باجماعت آتی، اس کا ذکر ہے کہ چٹائی کے حجرے میں آپ تھے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ چٹائی جو تھی نا، حجرے کی دیواریں چھوٹی تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے قیام میں نظر آئے تو صحابہ نے آپ کے پیچھے صفیں بنا لی تو نماز پڑھی، لیکن یہ 2-3 دن پڑھانے کے بعد پھر آپ نے نہیں پڑھائی، کہیں میری امت پر یہ نماز قیام اللیل کے نفل فرض نہ ہو جائیں۔ بس دیکھا لوگوں نے، کیونکہ یہ آ رہا کہ جدار الحجراتی جو دیوار حجرے کی تھی نا، کثیر وہ چھوٹی تھی، فران ناسو شخص نبی پس دیکھا لوگوں نے اپنے آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، فقاما اناسن پس کھڑے ہو گئے لوگ، یصلون بصلاتی نماز پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ساتھ، فصبحوا پس صبح کی انہوں نے، فتحدثوا بذالک پس ذکر کیا لوگوں نے اس بات کا، فقام اللیلۃ ثانیۃ نے لوگوں کو بتایا کہ اس طرح ہم نے رات کو پاک پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھی ہے، پس ذکر کیا لوگوں کے سامنے انہوں نے اس بات کا، فقام اللیلۃ ثانیۃ پس قیام کیا ایک دوسری رات، فقام معه ناس پس کھڑے ہو گئے آپ کے ساتھ لوگ، یصلون بصلاتی نماز پڑھتے تھے آپ کی نماز کے ساتھ، یعنی باجماعت آپ کے پیچھے، صنعوا ذالک لیلتین او ثلاثا، صحابہ کرام نے اس طرح 2 راتیں کیا یا 3 راتیں، یا طاق راتوں کا ذکر آتا ہے، حتی اذا کان بعد ذالک یہاں تک جب اس کے بعد رات آئی، جلس رسول اللہ بیٹھ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلم یخرج پس نہ نکلے، فلما اصبح پس جب صبح کی، ذکر ذالک الناس ذکر کیا اس بات کا لوگوں نے آپ کے سامنے، فقالا تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، انی خشیتو بے شک میں ڈر گیا، ان تکتب علیکم صلاۃ اللیل یہ کہ تمہارے اوپر یہ رات کی نماز فرض نہ کر دی جائے، تو باجماعت پڑھنی فرض نہ کی جائے، تو آپ نے یہی فرمایا کہ یہ نماز رات کو اپنے اپنے گھروں کے اندر پڑھو، ہاں جو موت کی فضرات ہے پھر وہ مسجد میں پڑھے۔ باب صلاۃ اللیل باب ہے رات کی نماز کے متعلق۔ حدثنا ابراہیم ابن المنذر قال اخبرنا ابن ابی فدیک قال اخبرنا ابن ابی ذئب المقبریہ عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن عن عائشہ ان النبی بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان لہ حصیر تھی آپ کے لیے ایک چٹائی، یبسطہ بالنہار اس چٹائی کو آپ دن کو بچھا لیتے اپنے نیچے، یہ تاجرہ باللیل اور پردہ کر لیتے اس چٹائی کا رات کو، فصابہ الیہ الناس پس ٹھہرے لوگ آپ کی طرف، فصفوا وراءہ پس انہوں نے بھی آپ کے پیچھے صف بنائی، یہاں کھڑے ہو گئے پڑھ لو، فصابہ الیہ الناس پس کھڑے ہو گئے آپ کی طرف لوگ، یہاں کھڑے ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگ، فصفوا وراءہ پس انہوں نے آپ کے پیچھے صف بنائی۔ حدثنا عبد الاعلی ابن حماد قال اخبرنا وہیب قال اخبرنا موسی بن عقبہ عن سالم ابی نضر عن بصر عن بصر ابن سعید عن زید ابن ثابت ان رسول اللہ
بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتخذا حجرہ تھا بنایا اپنا حجرہ، کالا کہا سب تو میرا خیال ہے انہو کالا بے شک کہا تھا من حسیرین وہ حجرہ ایک بوریے کا تھا، بوریے کا تھا یا کھجور کی چھال کا بنا ہوا تھا، جیسے بھی تھا نا، کہا وہ بوریے کا تھا، فی رمضان رمضان مبارک میں، فصلی فیہا یعنی اعتکاف کے دنوں میں، پس نماز پڑھی آپ نے اس میں لیالیا ایک رات، فصلی بصلاتہ ناس من اصحابہ، پس نماز پڑھی لوگوں نے وہ نماز جو آپ کے صحابہ کرام میں سے تھے آپ کے پیچھے، فلما علما بہم پس جب جان لیا آپ نے ان کو، جعلا شروع ہوا قدو کہ وہ بیٹھے رہے پاک پیغمبر، آپ نے جان لیا کہ میرے پیچھے باجماعت نماز پڑھتے ہیں تو پھر آپ بیٹھے رہے، نہ نکلے ان کی طرف، تاکہ یہ نماز 4-5 دن پڑھنے کی وجہ سے فرض نہ ہو جائے۔ بس جب جان لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز کو، جالا آپ شروع ہوئے یا کیا آپ نے یقودو کہ آپ بیٹھے رہے، فخرج الیہم پس نکلے ان کی طرف، یعنی صبح کی نماز پڑھانے کے لیے، فقالا تو آپ نے فرمایا قد عرفت الذی رأیت من سمعکم، صحابہ کرام نے نا تھوڑا بہت کوئی اونچی اونچی بولنا شروع کیا، کھانسی کی کہ شاید پاک پیغمبر کو نیند آ گئی ہے، اس لیے آپ قیام میں کھڑے نہیں ہوئے، آپ بیٹھے رہے نا، آپ نے بیٹھ کے ہی سمجھو کہ نماز پڑھ لی، یا آپ نے بیٹھ کے ہی تلاوت فرمائی نا، فرمایا آپ نے میں تمہاری ساری حرکتیں سن رہا تھا، لیکن میں اس لیے نہیں کھڑا ہوا تاکہ تم پر یہ نماز فرض نہ ہو جائے، کیا آپ نے کہ بیٹھے رہے، پس نکلے صبح کی نماز پڑھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف، فقالا تو آپ نے فرمایا قد عرفت الذی رأیت، تحقیق میں نے پہچان لیا وہ جو رأیت من صنعکم، دیکھا میں نے تمہارے طریقہ کار کو، فصلوا ایھا الناس پس نماز پڑھو اے لوگو، فی بیوتکم یہ رات کی نفلی نماز اپنے اپنے گھروں میں، اعتکاف والا بندہ مسجد میں آ سکتا ہے، فإن افضل الصلاۃ پس بے شک افضل نماز، صلاۃ المرء آدمی کی نماز، فی بیتہ اس کے گھر میں ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، تو نفلی نماز گھر میں پڑھو، جو اعتکاف بیٹھا بس وہی مسجد میں آئے، اس سے ثابت ہوا کہ مسجد میں تمام لوگوں کا قیام کرنے کا کوئی ثبوت حدیث سے نہیں ملتا، الا المکتوبۃ مگر فرضی نماز، وقالا عفان اور کہا عفان نے اخبرنا وہیب، کالا کا اخبرنا موسیٰ، کالا کہا سمیت ابو نضر عن بسر عن زید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، باب ایجابی تکبیری، باب ہے واجب ہے تکبیر تحریمہ کہنا، وافتتاح الصلاۃ اور شروع کرنا نماز کو، کیونکہ تکبیر تحریمہ کہی جائے گی تو پھر نماز شروع ہوگی، باب ہے واجب ہے تکبیر تحریمہ کہنا اور شروع کرنا نماز کو، حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب عن زہری قال اخبرنی انس بن مالک الانصاری ان رسول اللہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راکبہ فرسن آپ نہ گر پڑے گھوڑے سے، فجوشا شق الایمن پس زخم آ گیا آپ کے دائیں پہلو پر، وقال انس اور کہا انس نے فصلی لنا یومئذ صلاۃ من صلاتی پس نماز پڑھائی ہمیں آپ نے اس دن نماز من الصلاۃ نماز سے، وہ قائد اور وہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، فصلینا وراء قعودا پس ہم نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی بیٹھ کر، کالا آپ نے کہا یہ راوی نے کہا لما سلم جب آپ نے سلام پھیری تو آپ نے فرمایا انما جعل الامام بے شک بنایا گیا امام لیؤتم بہ تاکہ اس کی پیروی کی جائے، فاذا صلی قائما پس جب نماز پڑھے بیٹھ کر، فصلوا قیاما پس نماز پڑھو بیٹھ کر، اور جب رکوع کرے پس رکوع کرو، اور جب اٹھائے اپنا سر رکوع سے، فرفعوا تو اس کے بعد تم اپنا سر رکوع سے اٹھاؤ، وَإِذَا سَجَدَ جب سجدہ کرے، فاسجدوا تو تم بعد میں سجدہ کرو، وَإِذَا قَالَ جب کہے سمی اللہ لمن حمدہ، فقولوا تو اس کے کہنے کے بعد کو ربنا ولک الحمد، بعض لوگوں نے یہ لیا نا اس سے کہ ہم نے سمی اللہ لمن حمدہ نہیں کہنا، یہ ان کی غلطی ہے، یعنی پیچھے پیچھے رہنا ہے، لیکن جو بیٹھ کے نماز پڑھنے والا مسئلہ ہے وہ شروع میں تھا، بعد میں وہ حکم منسوخ ہو گیا حکم، وہ اب یہی حکم ہے کہ امام جس حالت کے اندر مرضی نماز پڑھائے، ہمیں اپنی صحت کے لحاظ سے کھڑے ہو کے ہی نماز پڑھنی ہے، فقولوا پس کہو ربنا ولک الحمد، حدثنا قتیبۃ بن سعید قال اخبرنا لیث عن ابن شہاب عن انس بن مالک انہ قال بشکا خر رسول اللہ گر پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فرسی اپنے گھوڑے سے، فجوشا پس آپ کے پہلو پہ زخم آیا، فصلی لنا قائدا پس نماز پڑھائی آپ نے ہمیں بیٹھ کر، فصلینا معہ قعودا پس نماز پڑھی ہم نے آپ کے پیچھے بیٹھ کر، ثم انصرفا پھر آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے یا نماز پڑھ کے واپس پلٹے، فقال فرمایا انما الامام بے شک امام بینما جعل الامام اور بے شک بنایا گیا امام لیؤتم بہ تاکہ اس کی پیروی کی جائے، فاذا کبر پس جب اللہ اکبر کہہ لے، فکبروا تم بعد میں اللہ اکبر کہو، اور جب رکوع کرے فرکعوا تو تم بعد میں رکوع کرو، اور جب سر اٹھائے رکوع سے، فرفعوا تم بعد میں اپنا سر رکوع سے اٹھاؤ، وَإِذَا قَالَ
اور جب کہے سمیع اللہ لمن حمدہ فقولو تو اس کے بعد کہو ربنا ولک الحمد، اور جب سجدہ کرے فاسجدوا تو تم بعد میں سجدہ کرو۔ صحابی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے جاتے اور سجدے میں آپ ٹک جاتے، پھر ہم بعد میں سجدہ کرنے کے لیے جھکتے۔ حدثنا ابو الجمانی قال اخبرنا شعیب قال حدثني ابو زناد عن الاعرج عن ابي هريرة قال النبی، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انما جعل الامام لیؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا پس کہو ربنا ولک الحمد واذا سجد فاسجدوا، جب سجدہ کرے اس کے بعد پس تم سجدہ کرو۔ وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا، اور جب نماز پڑھے بیٹھ کر فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ، پس تم سارے کے سارے بیٹھ کر نماز پڑھو۔ بابو رفع الیدین فی تکبیر الاولی، باب رفع یدین کرنا پہلی تکبیر میں مع الافتتاح سواء، یعنی جب نماز شروع کی جائے تو اپنے ہاتھوں کو سواء کندھے کے برابر یا کندھے کانوں کے برابر کیا جائے، یعنی کندھے کے برابر یا کانوں کے نیچے اس کو رکھا جائے۔ حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ عن مالک عن ابن شہاب عن سالم ابن عبداللہ عن ابیہ ان رسول اللہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانت یرفع یدیہ، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے حذو من کی بہی، اپنے کنوں کے برابر، اذا افتح الصلاۃ، جب نماز شروع کرتے، واذا کبر، اور جب اللہ اکبر کہتے رکوع میں جانے کے لیے، واذا رفع راسہ من الرکوع، اور جب اٹھاتے اپنا سر مبارک رکوع سے، رفعہما، اٹھاتے ان دونوں ہاتھوں کو، کذالک ایضاً اسی طرح، وقالا، اور کہتے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، اتنا کہنے تک ہمارے ہاتھ بالکل اوپر سیدھے رفع یدین میں رہیں، بعد میں ہاتھ نیچے آنے چاہیے۔ وقالا لا یفعل ذلک فی السجود، اور تھے آپ اس طرح رفع یدین نہ کرتے سجدہ میں جانے کے لیے، جب سجدے میں جانا ہوتا ہے پھر رفع یدین نہیں کرتے۔ بابو رفع الیدین اذا کبر، باب رفع یدین کرنے کے متعلق جب وہ اللہ اکبر کہے، یہ تکبیر تحریمہ کے لیے، اذا رکع، جب رکوع کرے، و اذا رفع، جب رکوع سے سر اٹھائے۔ حدثنا، کیونکہ نماز کے شروع میں اور رکوع میں اور سمیع اللہ لمن حمدہ تین موقع پہ یہ رفع یدین کرنی ہے۔ حدثنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی نماز ہمیں نہیں ملتی کہ آپ نے رفع یدین کے بغیر پڑھی ہوگی، سب لوگوں کے اپنے گڑے ہوئے عقیدے ہیں۔ حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله بن المبارک قال اخبرنا یونس عن زہری قال اخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال رأيت رسول اللہ، دیکھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذا قام فی الصلاۃ، جب کھڑے ہوتے نماز میں، رفع یدیہ، آپ اپنے ہاتھوں کو بلند فرماتے، حتی تکون حذو منکبیہ، یہاں تک کہ لے جاتے اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر، کنوں کے برابر۔ وکان یفعل ذلک، تھے اسی طرح ہی کرتے، حین یکبر للرکوع، جس وقت وہ اللہ اکبر کہتے رکوع میں جانے کے لیے، ویفعل ذلک اذا رفع راسہ من الرکوع، اور تھے آپ اسی طرح کرتے جب اپنا سر اٹھاتے رکوع سے، ویقول، اور فرماتے سمیع اللہ لمن حمدہ، ولم یفعل ذلک فی السجود، اور نہ اس طرح کرتے سجدے میں جانے کے لیے، یعنی نہ رفع یدین کرتے سجدے میں جانے کے لیے۔ حدثنا اسحاق الوسطی قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن ابی قلابۃ انہ رأى مالک بن الحویرث اذا صلی، جب نماز پڑھتے ہیں کبر، اللہ اکبر کہتے ہیں، رفع یدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ، جب ارادہ کرتے ہیں کہ رکوع کرے، رفع یدیہ، اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور جب اٹھاتے ہیں اپنا سر رکوع سے، رفع یدیہ، تو رفع یدین کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں۔ وحدثنا، حدیث بیان کی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثنا قضا، آپ نے بھی یعنی حدیث بیان کی انہوں نے، ان رسول اللہ ثنا قضا، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح کیا تھا۔ باب الی این یرفع یدیہ، باب کہاں تک اپنے ہاتھوں کو اٹھایا جائے۔ کالا ابو حمید فی صحابی، کہا ابو حمید نے صحابہ کرام کے بارے میں، رفع النبی، اٹھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حذو منکبیہ، اپنے ہاتھوں کو اپنے کنوں کے برابر، حذو میں نے برابر، منکبیہ کندھے، اٹھایا اپنے ہاتھوں کو کنوں کے برابر۔ حدثنا ابو الجمانی قال اخبرنا شعیب عن زہری قال اخبرني سالم بن عبد الله بن عمر ان عبد الله بن عمر قال، کہا رہی تو دیکھا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو افتح التکبیر فی الصلاۃ، شروع کرتے ہیں تکبیر تحریمہ کہتے ہیں نماز کے لیے، رفع یدیہ، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، حین یکبر، جس